آپ سبھی کا ایک بار پھر گلستان نیوز میں خیر مقدم کرتے ہیں. حالیہ برفباری کے بعد خاص کر درختوں کے ساتھ ساتھ پاور سپلائی پوری طرح سے ڈسٹرب ہو چکا ہے اور مختلف مقامات پہ بجلی کے پولز کو نقصان ہونے کے کارن بجلی فی الحال کرگل کے مختلف ایریاز میں بند ہیں. اور کل ایک اپڈیٹ موصول ہوئی تھی، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ آنے والے ایک ہفتے تک بجلی بند رہ سکتا ہے، لیکن اب خبر ہمیں مل رہی ہے کہ ایک ہفتے سے پہلے بجلی جو ہے ریسٹور ہو سکتا ہے. مزید بجلی کے حوالے سے، پاور کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ایگزم پی ڈی ڈی کرگل فیروز وانی صاحب سے ہمارے جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سر، کس طرح کی اس وقت اپڈیٹ ہیں بجلی کی سٹیٹس کو لے کے؟ کیا کچھ جگہوں پہ آپ لوگ ریسٹور کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ چونکہ بتایا جا رہا تھا کہ جب سے برفباری جنگی تھمی اس کے بعد مین پاور گراؤنڈ پہ ہیں آپ کے. شکریہ اسحاق صاحب. کل صبح 6 بجے سے ہم نے اپنے مین اینڈ مشینری کو ڈپلائی کیا تھا کام پر. تو کل شام کو ہمارا کرگل اسٹیشن سے 2 فیڈر چلا تھا، بازار فرسٹ اینڈ برو فرسٹ. قربتھوں سے ہمارا ہاسپٹل چلا تھا. دراز سے ہمارا 7 فیڈر میں سے 4 فیڈر چلا تھا. سانکو میں آج صبح 6 میں سے 1 چلا ہے. گرمتھا میں ابھی کوئی نہیں چلا ہے. شرگول اور کھانڈال میں ابھی کچھ دن لگے گا کیونکہ 66 جو ہے ہمارا ڈیمیج ہو چکا، اس پر بھی کل سے ہی کام شروع کیا ہوا ہے. کل جو ٹاور ڈسمنٹل ہو گیا تھا رات کو، تو آج صبح سے انہوں نے الیکشن پہ کام شروع کیا ہوا ہے. ہمارے 66 ایس ٹی ڈی ڈویژن اس پہ کام کرتا ہے. تو باقی آج شام تک ہم کوشش کریں گے کہ ٹاؤن کا میکسیمم فیڈر کو چارج کرے، انشاءاللہ کوشش ہے. اور قربتھاں سے بھی جو ہمارے 3 فیڈر جو 2 آؤٹ ہے وہ بھی ہم کوشش کریں گے. دراز کا انشاءاللہ شام تک سارا چل جائے گا. سانکو کا بھی ہمارا میکسیمم امید کر رہے ہیں 6 میں سے 4 یا 5 تو انشاءاللہ چلے گا شام تک. تو گرمتھا میں بھی 4 فیڈر ہیں، اس میں سے کوشش ہم کر رہے ہیں کہ چاروں کی چاروں چلے. جی تو سر، کتنا نقصان جو ہے رپورٹ ہوا ہے؟ کتنے پولز کو نقصان ہوا ہے؟ کس طرح کی اپڈیٹ آپ تک ملا ہے؟ نقصان تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، کافی ہوا ہے. کہ زیادہ تر پول ٹٹ ہیں اور کچھ اب روٹ بھی ہوا ہے. اب روٹ تھوڑا کم ہے، ٹٹ زیادہ ہے کیونکہ جو پرانے پول تھے نا، جو آج سے بہت پہلے لگا 8 میٹر کے پول تھے، وہ زیادہ ٹٹ ہو چکا ہے. اور زیادہ تر ڈیمیج جو ہمارے یہاں کراس، جو اوپر کراس لگا ہوتا ہے، وہ اس کا ڈیمیج ہوا ہے. اور پن انسولیٹر وغیرہ وہ ڈیمیج ہوا ہے. تو پول بھی ہم نے یہاں سے ہر جہاں ضرورت تھا کل ہی ہم نے بھیجا ہے ہر جگہ، سوائے 1-2 جگہ کیونکہ دراز میں نیشنل ہائی وے بند تھا. شرگول کا بھی نیشنل ہائی وے چکتن سائڈ کا بند تھا، وہاں آج صبح نکل گئے. سر، چونکہ جب پولز کو نقصان ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک خدشہ بھی رہتا ہے، خطرہ بھی رہتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پریکاشنری میجرز آپ لوگ اپنا رہے ہیں؟ دیکھو، ہم جو ہی کہیں کچھ ایسا ہو جائے، کہیں شارٹ ہو جائے یا کنڈکٹر سنیپ ہو جائے تو ہمارا یہ ریسیونگ اسٹینڈ پر وہ آٹومیٹک آف ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں ریلے لگا ہوتا ہے، اوور کرنٹ ریلے، ایئر فال ریلے، وہ آپریٹ ہوتا ہے اور سسٹم وہ خود بخود ہمارے مین اس میں کوئی انٹروینشن کی ضرورت نہیں پڑتا ہے تو ہو جائے. پھر اس کے بعد جب ہو جاتا ہے تو ہمارے لڑکے JE وغیرہ جا کر پہلے لائن کی پیٹرولنگ کرتے ہیں، انسپیکشن کرتا ہے ٹھیک طرح سے، پھر میگرنگ کرنے کے بعد ہی ہم STD والوں کو چارج کرنے کے لیے. اور جب تک ہمارا JE لکھ کے نہیں دے گا کہ یہ فیڈر جو ہے وہ سیٹسفائی ہے، وہ لوگ وہاں سے چارج نہیں کرتے. چارج ہونے کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی اس وقت ہم نے مین ہمارا فوکس ہے 11 kV لائن کو ہم چالو کریں، اور ہم نے ٹرانسفارمر جتنے بھی ہیں ST لائن جو ہے ہم نے بند رکھا ہے، اور ST کو ہم چارج کریں گے. پھر اس کے بعد چارج ہونے کے بعد 1 by 1 ٹرانسفارمر کو ہم چارج کرتے ہیں. سر، تو ٹاؤن ایریا میں آج شام تک کیا ریسٹور ہو سکتا ہے؟ ٹاؤن ایریا میں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں شام تک ہونا چاہیے، نہیں تو کل تو بالکل انشاءاللہ پورا 100%. سر، سانکو، سورو اور برسو ویلی میں کب تک ریسٹور ہو سکتا ہے؟ ہم کوشش تو کریں گے آج نہیں تو کل. اچھا، پرسوں تو بالکل ڈیفینیٹ کرنا ہی کرنا ہے. اتنا تو اس سے زیادہ ہمیں ٹائم پیریڈ جو ہمیں فکس کیا اوپر سے وہ 3 دن میں ہی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. یعنی آنے والے 3 دنوں کے اندر پورا اوور آل ڈسٹرکٹ میں پاور پوری طرح سے ریسٹور ہو جائے گا؟ ہاں، 90% تو ہونا چاہیے. اب کچھ جگہوں پر روڈ کا ایشو ہے، وہ اگر ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہو جائے گا. شرگول اور چکتن ایریا میں کس طرح کے اسٹیٹس ہے؟ شرگول اور چکتن کا آپ کو جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ 66 kV کا جو ہمارا یہ ٹرانسمیشن لائن ہے، 3 ٹاور ڈیمیج ہے اس وقت قربتھاؤں میں. تو اس پر کل شام سے ہی کام شروع ہوا ہے. کل ڈسمنٹلنگ کیا تھا، آج سے الیکشن کا کام شروع ہو جائے گا. تو اس میں 6 سے 7 دن لگ جائے گا. شرگول اور چکتن.
तो वो इंशाल्लाह वो होते ही हमारा वो फीडर दोनों भी चलेगा। अच्छा, लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? पब्लिक का हम बहुत मशहूर हैं, लोगों ने काफ़ी कॉपरेट किया हमारे साथ। पावर के बगैर रहना आजकल की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल काम है। तो इस वक्त जो मैं तो कल रात को एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग मुझे सोने नहीं देगा, लेकिन कहीं से बिल्कुल कोई कॉल नहीं आया। क्योंकि पहले नॉर्मली हमें जो ही पावर जाता था हर घर से कॉल आता था, अभी मुझे पावर चला गया, हमारे मोहल्ले में गया, लेकिन कल से बिल्कुल कोई नहीं आया। तो इसका मतलब लोग हमारे इसको रियलाइज़ कर रहे हैं, लोग हमारी मुश्किलात को भी समझ रहे हैं, इसलिए हम पब्लिक का बहुत मशहूर हैं। और कुछ जगहों पर लोग वॉलंटियरली बोलते हैं कि हम भी आप लोगों का हाथ बढ़ाएंगे, काम करेंगे, इसके लिए भी हम पब्लिक का बहुत मशहूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंजीनियर फिरोज अहमद वानी साहब बात कर रहे थे, एक्जन पीडीडी करगिल। और जिस तरह से बर्फबारी थमते ही पीडीडी करगिल के द्वारा मैन एंड मशीनरीज ग्राउंड पे लगातार काम कर रहे हैं और बहुत सारे बिजली के पोल्स को नुकसान हुआ है, उनको रिस्टोर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और अब बताया जा रहा है कि आज शाम तक करगिल टाउन में बिजली रिस्टोर हो सकता है और आने वाले 3 दिनों के अंदर अंदर 90% पूरे करगिल लद्दाख में बिजली रिस्टोर हो सकता है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ पब्लिक के अपडेट्स के लिए।